اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو صرف 2 الفاظ کا مختصر ترین عمل بتائیں گے، جس کے سننے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ عمل ہر نماز کے بعد کرنا سنت سے ثابت ہے، لہٰذا ہر نماز کے بعد صرف 2 الفاظ جو بندہ بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ بلکہ نماز کے علاوہ آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ جب یہ 2 لفظ کا عمل آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مسکرا کر آپ کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ 2 الفاظ کا عمل دہرایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ ہر وقت اور ہر حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ عمل پابندی سے کیا کرتے تھے، لیکن محترم بھائیوں، کئی سالوں سے ہم سب کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ کسی بھی پریشانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنانے کی بجائے ادھر ادھر کے چکروں اور مشکل وظیفوں کی تلاش میں ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب سے آسان اور سہل طریقہ سنت کا طریقہ ہے۔ لہٰذا آج جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل ہر مشکل کا فوری حل ہے، یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو، امتحانات میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر سی ویڈیو کو دیکھ کر اس آسان سے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے۔ بلکہ ایک تسبیح اگر روزانہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ قرآن میں یہ آیات موجود ہیں کہ جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا تو اللہ کریم اس بندے کے اموال اور اولاد کے ساتھ مدد کرے گا، یعنی مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا اور رزق کی نہریں اس بندے کے لیے جاری کر دے گا۔ یہ 2 الفاظ آپ کو بتاتے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں، بس آپ آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست، احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ سب اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ہمیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے سے ہوتا تھا۔ فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا کہنا یہ سنت ہے۔ اب بظاہر تو نماز پڑھی ہے اور استغفار تو عام کسی غلطی کے اوپر ہوتا ہے، کسی گناہ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ابھی اگر نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد استغفار کیسا؟ تو ناظرین یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد استغفار اس لیے کرنا سکھایا کہ یا اللہ، جیسی نماز پڑھنی چاہتے تھے ویسی تو میں پڑھ نہیں سکا، جو آپ کی عبادت کا حق تھا اور وہ ادا نہیں کر سکا، لہٰذا میں استغفار کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے تھے، اس لیے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار اور توفیق مانگنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی بھی عبادت کے انجام دہی کے بعد یہ 2 کلام کر لے کہ ایک الحمدللہ کہے اور ایک استغفر اللہ کہے، یعنی الحمدللہ استغفر اللہ تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، یعنی آپ الحمدللہ کہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر، اور استغفر اللہ کہیں
اپنی کوتاہی پر کہ جو حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکا۔ محترم بھائیو، شیطان دو طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ ایک اس طرح بہکاتا ہے کہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے بڑا تیر مارا، یہ عبادت کر کے، اور اس کی وجہ سے دل میں اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے یا خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی میں نے بڑی اچھی نماز پڑھی تو اس کا علاج ہے الحمدللہ، کہ یا اللہ آپ کا شکریہ، میں نے جو کچھ بھی کیا اے اللہ وہ آپ کی توفیق سے کیا، آپ کے کرم سے کیا، ورنہ اگر مجھے توفیق نہ ہوتی تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا تو جو دل میں ایک بڑھائی پیدا ہونے والی تھی اس بڑھائی کا علاج ہو گیا الحمدللہ۔ لہذا آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز میں جو غفلت وغیرہ کے حوالے سے جو بھی کوتاہی ہوئی وہ استغفار کے ذریعے معاف ہو جائے۔ دوستو، استغفار سے گناہوں اور خطاؤں کی معافی ہو جاتی ہے، استغفار سے بارش برستی ہے، استغفار سے اولاد اور مال عطا ہوتا ہے، استغفار سے بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم کہ مرنے والے کے لیے سب سے بہترین تحفہ استغفار ہے، استغفار سے انسان کو طاقت اور توانائی عطا ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر تنگی سے نجات کا راستہ استغفار ہے۔ بلکہ ناظرین، دوران سفر ایک مرتبہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی گاؤں میں رات ہو گئی، وہ ایک مسجد میں رات گزارنے کے لیے گئے تو چوکیدار نے نکال دیا، آپ مسجد کے باہر فرش پر سو گئے، چوکیدار نے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی آیا اور انہیں اپنے گھر لے گیا، وہ شخص چلتے پھرتے ہر کام کے دوران استغفار پڑھتا تھا۔ صبح امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ تو اس شخص نے کہا میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جاتی۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس کو بتایا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو تمہاری استغفار پڑھنے کی برکت سے مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس پہنچایا گیا۔ بلکہ ناظرین، آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیجئے تو اللہ مسکرا کر معاف کر دیں گے۔ حضرت علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی نے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا کی طرف لے گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا، پھر مجھے حرا کی طرف لے گئے تھے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، استغفار کا ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندوں پر اللہ کا عام عذاب نہیں آتا۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما۔ یا رب العالمین، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کی صورت پیدا فرما، حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا رب العالمین، آنے والے ہر بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، کمی پیشی معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا سنانا قبول اور منظور فرما، آمین ثم